فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے شوق و محبت کی وجہ سے دن اور رات میں مجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ معجم الکبیر جلد 18 صفحہ نمبر 362، حدیث نمبر 928 ملتقطاً۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ علیہ رحمہ کی خدمت میں کسی نے ایک پرندہ تحفۃً پیش کیا۔ آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا لیکن جلدی آزاد کر دیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ فرمانے لگے، اس پرندے نے مجھ سے کہا، اے جنید، آپ خود تو آزادی کے ساتھ ہر طرف گھومتے ہیں، اپنے احباب اور دوستوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے قید کر رکھا ہے، مجھے بھی آزاد کر دیجئے تاکہ میں بھی اپنے دوستوں سے ملاقات کر سکوں اور آزادی کے ساتھ اڑ سکوں۔ یہ بات سن کر میں نے اسے آزاد کر دیا۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس پرندے کو آزاد کیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اس لیے قید کیا گیا کہ ایک دن اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی اللہ پاک کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل نہ رہوں گا، اے جنید رحمۃ اللہ تعالی۔ میں صرف ایک دن اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہوا تو اس جرم کی سزا مجھے قید کی صورت میں ملی، تو ان انسانوں کا کیا بنے گا جو عمر بھر اللہ پاک کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد وہ پرندہ اڑ گیا۔ علامہ صفوری علیہ رحمہ اس واقعے کے تحت فرماتے ہیں، وہ پرندہ بار بار سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور آپ سے مانوس ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جب آپ دسترخوان پر کھانا ناول فرماتے تو وہ دسترخوان پر آ کر بیٹھ جاتا، آپ کے ساتھ کھانا کھاتا اور دانے چگتا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال پر ملال ہوا تو وہ پرندہ نیچے گرا، تڑپنے لگا، تڑپ کر اس نے بھی دم توڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک بے زبان پرندے پر رحم کیا تو اللہ پاک نے مجھ پر بھی رحم کیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جیسے کہ جو پرندہ اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے۔ جمادات اور نباتات کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں درخت پر کلہاڑا اسی وقت چلتا ہے جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ 146، حدیث نمبر 11۔ آگے فرمایا، دنیا میں جو بھی پرندہ اور جمادات وغیرہ ہیں سب اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور ہر وقت اس کی یاد میں ان کی زبان تر رہتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حاصل ہوا، ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ پاک کی عطا سے اولیاء اللہ پرندوں سے بات چیت کرتے اور ان سے گفتگو بھی کرتے اور ان کی گفتگو بھی سمجھتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، یہ بھی سیکھنے کو ملی ہے کہ چرندوں اور پرندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، لہذا جو لوگ جانور پالتے ہیں انہیں اس بارے میں خوب غور و فکر کرنی چاہیے۔ عاشقان رسول، آج کل لوگ شیشے کے چھوٹے سے شوکیس میں پلاسٹک کے کچھ شوکیس میں پھول ڈال کر رنگ برنگی چھوٹی مچھلیاں رکھتے ہیں۔ وہ پیاری پیاری مچھلیاں شوکیس کے شیشے کو پانی سمجھ کر راستہ ڈھونڈتے ہوئے بار بار اپنا منہ اس پہ مارتی ہیں اور دیکھنے والا ان کی اس حرکت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسوں کو سوچنا چاہیے کہ مچھلیاں وسیع سمندر میں آزادی سے تیرتی تھیں، لیکن آج ان بیچاروں کو ایک چھوٹے سے شوکیس میں بے دردی سے بند کر دیا گیا۔ اگرچہ شیشے کے شوکیس میں مچھلیاں رکھنا حرام نہیں، لیکن ذرا سوچیے اگر ہمیں ایک کمرے میں نظر بند کر دیا جائے تو ہم پر کیا گزرے گی؟ یقیناً دنیا کی تمام آسائشیں مہیا ہونے کے باوجود ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ اسی طرح ان پرندوں کو دیکھ کر بھی بڑا ترس آتا ہے جنہیں لوگ پنجروں میں قید کر کے
ان کا باہر نکلنے کا اور پرندوں کا پرواز کرنے کا سلسلہ منقطع کر دیتے ہیں۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بہرحال اللہ پاک کی کسی بھی مخلوق پر بلا وجہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو یہی ہماری آخرت کی بربادی کا سبب بن جائے۔ حدیث پاک میں ایک عورت کو اس وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کیے رکھا، لیکن یہاں پر جو رکھا جاتا ہے اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے، لیکن اس نے نہ تو اس کو کچھ کھلایا پلایا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ جو کچھ کھا کر گزارا کر لیتی، یہاں تک وہ مر گئی۔ یعنی حدیث پاک میں ہے ایک عورت کو اسی وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کیے رکھا تھا، نہ اسے کھلاتی پلاتی تھی، نہ کھلایا نہ پلایا، نہ ہی چھوڑا کہ وہ کچھ کھا کر گزارا کر لیتی، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اگرچہ پرندے پالنا ناجائز و حرام نہیں، لیکن اگر کوئی پالتا ہے تو ان کے لیے غذاؤں کا ذخیرہ رکھے تاکہ وہ کھاتے پیتے رہیں اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں تک شیشے کے شوکیس میں مچھلیاں پالنے کا تعلق ہے، یہ تو یہ شوق کے علاوہ کچھ نہیں۔ غور کیجیے قید میں ان بیچاریوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ کھلے پانی میں بالکل آزاد ہوتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بار بار شیشے پر اپنا منہ مارتی ہیں، چونکہ شیشہ ٹرانسپیرنٹ یعنی پانی کی طرح ہوتا ہے جسے یہ پانی گمان کرتی ہیں۔ اسی طرح بار بار شیشے سے منہ ٹکرانے کے سبب انہیں جو تکلیف ہوتی ہوگی اسے کوئی احساس رکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ بعض لوگ بہت حساس ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے گھوڑے کو زور سے کوڑا مارا تو وہاں قریب ہی کسی چارپائی وغیرہ پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے، جنہیں اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے پیٹھ پر کوڑے کا نشان آ گیا۔ اللہ اکبر! اگر ہم اللہ پاک کی مخلوق پر رحم کریں گے انشاءاللہ الکریم ہم پر بھی رحم کیا جائے گا، لیکن نعوذ باللہ اگر ہم بے جا ظلم کریں گے تو بروز قیامت پھنس جائیں گے۔ یاد رکھیے بکری وغیرہ حلال جانوں کو ذبح کرنا ظلم نہیں، کیونکہ شریعت نے انہیں ذبح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ان کے ساتھ ظلم کی مختلف صورتیں کہ مثلا بکری یا بکرے کو ذبح کرتے وقت اتنا زیادہ ذبح کر دینا کہ چھری ریڑھ کی ہڈی تک یا حرام مغز تک پہنچ جائے۔ یاد رکھیے ریڑھ کی ہڈی گردن سے لے کر کمر کے آخری حصے تک ہوتی ہے، اس میں دم شامل نہیں۔ اس ہڈی سے ایک سفید ڈوری نکلتی جو حرام مغز کہلاتی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، مگر عام طور پر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ چانپ اور کمر کے گوشت کے ساتھ یہ سفید ڈوری بھی آ جاتی ہے اور بہت سے لوگ اسے بوٹی کا حصہ سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ اگر گوشت بیچنے والا ماہر قصاب ہو تو اس سفید ڈوری کے گوشت کو الگ کر کے پھینک دیتا ہے۔ مرغی کی گردن میں بھی یہی سفید ڈوری ہوتی ہے جو کہ حرام مغز ہے، لہذا اسے بھی نہیں کھانا چاہیے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کے ظلم کرنے کے معاملے میں گرفتار نہ ہوں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ظالم سے مظلوم کا بدلہ ضرور لوں گا اگرچہ کچھ دیر بعد لوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پیارے اور محترم اسلامی، دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہا کریں، اس کے زیر اہتمام جہاں کہیں بھی درس و بیانات و اجتماعات ہوتے ہیں اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں اور قافلے میں سفر کا معمول بنائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ مالک کریم جو کچھ سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو، ہر بے قص و مجبور کی، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔